عبد الوہاب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں ان کا جو بیانیہ ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میں اس کی سراسر مذمت کرتا ہوں۔ ہم لوگ جو ادھر کھڑے ہوں، میں آپ کو بیان دے رہا ہوں، آپ میرے سے بیان لے رہے ہیں اسی وجہ سے کیونکہ بارڈر پہ میرے جوان، میرے پاک آرمی کے جوان کھڑے ہوئے ہیں۔ میں اسی لیے اتنی آزادی سے جو ہے وہ آپ کو بیان دے رہا ہوں کہ اداروں کے خلاف مت بولیں۔ آپ بھی اگر اتنی آزادی سے کنٹینرز پر چڑھ کے 11 پارٹیاں اکٹھے ہو کے اگر بول رہے ہیں تو اسی وجہ سے بول رہے ہیں کہ آپ کے جوان ادھر کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے جوان آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ جو حکومت کے خلاف، اداروں کے خلاف بول رہی ہے، کیا کہتی ہیں اس پر؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پی ڈی ایم اسٹینڈس فار پاکستان ڈکیت موومنٹ۔ پاکستان کے جتنے ڈکیت ہیں، جتنے چور ہیں، جتنے غدار ہیں، وہ سب اس وقت ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے۔ کس کے مقابلے میں؟ صرف ایک بندے کے مقابلے میں، اور اس بندے کا نام ہے عمران خان۔ ان میں جرأت ہے، ان میں ہمت ہے تو گراؤنڈ پہ آ کے عمران خان کے ورکرز کے ساتھ مقابلہ کریں، پاکستانیوں کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اسٹیج پہ بیٹھ کے پاکستانی فوج کے خلاف تقریر کرنا، پاکستان کے خلاف تقریر کرنا بہت آسان ہے۔ میں مانوں گی انہیں تب جب وہ اپنے بچے، اپنی بہنیں، اپنی مائیں نکال کے لے کے آئیں یہاں پہ اور پاکستانیوں کے ساتھ آ کے مقابلہ کریں۔ کون بیٹھا ہوتا ہے پی ڈی ایم میں اوپر؟ مولانا فضل الرحمان، جو کہ 41 لاکھ کی لسی پی جاتا ہے اور ڈکار بھی نہیں لیتا، اور وہ ایک ہے، وہ ایک اکلوتا ہے۔ مجھے بتائیں اس کو کس چیز کی تکلیف ہے؟ اس کو اس چیز کی تکلیف ہے کہ کشمیر کمیٹی کا فنڈ اس سے چھین لیا گیا ہے۔ کشمیر کمیٹی کا فنڈ اس کو اب نہیں ملتا۔ نواز شریف کے خاندان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ چوری کا پیسہ واپس نہیں کرنا چاہتے۔ زرداری کے خاندان کو کیا تکلیف ہے کہ اس نے بلاول بھٹو، جو کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا چیز ہے، اس کو اقتدار میں لانا ہے، جو کہ زبردستی کا بھٹو بنا ہوا ہے۔ تو پاکستان ڈکیت موومنٹ انشاءاللہ ناکام ہوگی، میرے اللہ نے چاہا تو۔ حکومت اور جو اداروں کے مابین تعلقات ہیں وہ بہت ہی اس وقت تاریخی ہیں، ان کو وہ بھی شاید مسئلہ ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ تعلقات کیسے ہیں؟ دیکھیں جی، فرسٹ ٹائم پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت ایک ہی پیج پہ کھڑی ہے۔ پاکستان کی فوج اور حکومت کیوں ایک پیج پہ کھڑی ہے؟ اس لیے فوجیوں نے اس پاکستان کو بچانے کے لیے، ہماری آرمی نے قربانیاں دی ہیں، وہ اپنے بچے قربان کرتے ہیں۔ وہ اس پاکستان کو زرداریوں، مولانا فضل الرحمان جیسے لوگوں اور نواز شریف جیسے لوگوں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ اس پاکستان کو بچانے کے لیے وہ اپنے بچے قربان کرتے ہیں، وہ اپنی جوان بیٹیوں کو بیوہ کرتے ہیں، ان کے بچے یتیم ہوتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک پاک آرمی اور پاکستانی حکومت ایک پیج پہ ہوں۔ آپ پیغام دے رہی ہیں پوری قوم کو کہ ہم فوج کے ساتھ ہیں؟ بالکل جی، فوج کے ساتھ ہیں، بالکل فوج کے ساتھ ہیں، اور میں سلوٹ کرتی ہوں اپنی فوج کو کہ کس طریقے سے وہ قربانیاں دے کے ہمارے ملک کو، ہم سوئے ہوتے ہیں آرام سے اور وہ ہماری سرحدوں پہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔